خان کر گئے، اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے، اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا، حرمت کا، رسالت کا، اسلام امن کا دین ہے۔ افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا، آج اس کو اسلام کی محبت، حرمت رسول کی حفاظت، عالم اسلام کی تحفظ، اور پاکستان میں 2 بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں امن لانے کے لیے اکٹھا کیا، اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں، جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، عمران خان صاحب نے یہاں کہا 15 مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے 100-150 سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو، جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اور ہمارا دین، ہمارا مذہب امن کا دین ہے۔ ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب قرآن عظیم الشان میں ہوتی ہے تو رحمت للعالمین ان کو خطاب ملتا ہے، رحمت للمسلمین صرف نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے، گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے، بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں، اور گنہگار بھی مسلمان ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ٹیررزم ہوتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے، یہ کرسچن ٹیررزم ہے، یہ ہندو ٹیررزم ہے، لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم۔ ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے، وہ معذرت خواہانہ رویہ نہ اپنائے، نہ اپولوجیٹک ہو، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے، بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر، کیا مسئلہ ہے، کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا یہ خدا نہ خاصہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے، اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لان تان کرتے، ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں، مشرق میں، یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے، انہوں نے اس کنفیوژن کو ختم کیا، ان سے انگیج کیا، اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خلاف آپ ہذیان کوئی بکتا ہے، یا جب کسی اور ملک میں، نیدرلینڈز میں، یا کوئی سلمان رشدی جیسا کوئی خادم رسول وہ گستاخی کرتا ہے، تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو، کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے، جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ 15 مارچ کو منوایا، اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا، آج اس کو اسلام کی محبت، حرمت رسول کی حفاظت، عالم اسلام کی تحفظ، اور پاکستان میں 2 بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں امن لانے کے لیے اکٹھا کیا، اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں، جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیڈران ایک بلاک کی طرح مضبوط ہوں، اور تبھی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے۔ جب انہوں نے اسلامی بلاک کی بات کی،
حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی، تو وہاں الارم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں، یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے، اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا، حرمت کا، رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا، فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ، آپ کی دعاؤں سے۔